ڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں امین خٹک آپ کے ساتھ پختون پروفیشنل کینیڈا کے پلیٹ فارم سے ورچوئل اسٹوڈیو سے لائیو. ہمارے ساتھ ہمارے 12th ایپیسوڈ میں آج ہمارے نئے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسپیشلی نیو امیگرینٹس کے لیے جو یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی اسٹارٹ میں چیلنجز فیس آتے ہیں ان کے ساتھ جو جاب سرچ میں ریزیومے میں اور ریلیٹڈ ٹو ارن بریڈ اینڈ بٹر جو بھی چیلنجز سامنے آتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹولز ہمارے گیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت ایکسپیرینسڈ ہیں اس فیلڈ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ٹپس بھی دیں گے کہ آپ نے اپنا کیریئر کیسے سٹارٹ کرنا ہے, آپ نے اپنا نیو کیریئر میں اسٹیپ ان کس طرح کرنا ہے. تو ہمیشہ پختون پروفیشنل کینیڈا اس طرح کی انفارمیٹیو پروگرامز آپ کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ تمام ہمارے جتنے بھی کمیونٹی ممبرز ہیں اگر ان کے پاس ایسا کوئی اسکل ہے, ایسے کوئی ایکسپرٹیز ہیں, وہ ہمیں ضرور لکھیں اور آ جائیں اور اپنی کمیونٹی کو گیو بیک کریں. تو اس سلسلے میں ہمیشہ پختون کے پروفیشنل کینیڈا نے یہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے ویورز کو, اپنے کمیونٹی ممبرز کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہم ان کو گائیڈ کریں, ان کی ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں, وہ دوسرے سٹیپ پہ نہ جائیں اور ہم ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں. تو اب میں اپنے پختون پروفیشنل کینیڈا کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر منان صاحب, ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, تھوڑا سا کمیونٹی کے اس نیٹ ورک کے بارے میں بتائیں اور اپنے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی بھی تھوڑی سی انٹروڈکشن کریں. جی منان صاحب. تھینک یو امین اللہ خٹک صاحب. آج ہمارے ساتھ میں اس کو شارٹ کروں گا کیونکہ آج ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں اور اسپیشل ایشوز جو نیو کمرز ادھر آتے ہیں اور جس تکالیف سے گزرتے ہیں اور اپنے پروفیشن میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, دو کہ ان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر اور پھر سیٹلمنٹ کی ایشوز ہوتے ہیں, ان کے پاس ریسورسز انفارمیشن کی بھی کمی ہوتی ہے, بہت سے چیزیں ان کے ارد گرد گھومتی ہیں نئے آدمی کے یا جو آلریڈی آئے ہوئے ہیں اور اپنے اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے کیریئر اپنے پروفیشن میں ڈھونڈنے کے لیے. ہمارے پاس جو آج مہمان ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر امتیاز شاہ. ڈاکٹر امتیاز شاہ صاحب جو ہے یہ سینئر انوائرمنٹل انجینئر ہے. یہ UTRCA جو کہ مخفف ہے اپر تھیمز ریور کنزرویشن اتھارٹی, اور ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہے, پروفیسر ہے ویسٹرن یونیورسٹی آف ویسٹرن کینیڈا میں. وارم ویلکم پروفیسر صاحب. آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, دو کہ آپ انجینئر ہیں اور آپ کی رول بڑے ہائیلی ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ہے ایز این انجینئر, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ایک جرنی تھی نیو کمر. آپ جب کینیڈا آئے تھے اور آپ نے بڑی اچھی مقام یعنی اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے, تو نیچرلی بات ہے آپ نے بھی ان سٹیجز سے گزر چکے ہیں اور آپ کی ایکسپیرینسز کی آپ کی سکسیس کی وہ کون سے ٹولز تھے جو جس کو آپ آج جو جس پوزیشن پہ آپ ہے اس کو آپ نے اچیو کی ہے. تو اس کے بارے میں آپ اپنے ویور کو لسنر کو جو تھوڑی سی تعارف بھی کرا دے کہ کوئی تھوڑی سی میں سے چیزیں رہ گئی ہو, اور ساتھ ساتھ یہ جرنی سکسیس کا بھی بتا دے فار دا نیو کمر. ہاؤ ویئر ڈیڈ یو اسٹارٹ the beginning and how does it end with achieving such a wonderful position? Thank you, Manan Saab. Assalamu alaikum to all the viewers and the two hosts, Amin Khatak Saab, Dr. Fazli Manan Saab. Thank you for inviting me. It's, of course, a great an opportunity to be with you guys and be of any help to the community in general and overall to the all human being because we all need jobs and we are here to share our experience. My story is, in very short, maybe a few lines, is that I came to US for studies. I did my master's there. Then I worked there in quite a few consulting firms, and then was teaching at George Washington University. Then did my PhD. After PhD, again was working, and then moved to Canada in 2005. I started my career again from scratch, from zero here in Canada in 2005. And then I actually
I never give up. That's number one. I never give up on any opportunities. I grab any opportunities तो that आप कौन से presented साल themselves. में प्रोफेसर साहब, आप कौन से साल में, व्यूअर को ये बता रहे कि आप कौन से साल में कनाडा आए थे और फिर 2000 पहले तो आया था 2003 में, फिर वापस यूएस चला गया, फिर वापस आ गया 2005 अगस्त. और फिर जो है again I've started in consulting. And again, when I started here, I was told that I'm not an engineer, although I had a PhD and quite a few years of experience in the state. But when I came here, I was told that I'm not an engineer and I don't have a Canadian experience. So I have to start again. And I understand the system. I respect the system, because when you start your life or career in any new environment or society, you have to go through all the steps and requirements that society offer to you. So I went back to my PNG. I got my PNG. The funny part is that when I was hired by a consultant, I was told that I cannot use the name engineer, and I'm like, I was a project manager there, I was a professor there, I have a PhD in engineering, and they say nope, you can be an EIT, and I'm like, what is EIT? And they say engineer in training. So that was quite shocking for me, that a person with so many years of experience and a PhD cannot call himself an engineer. But that's fine. I follow the rules, I follow the principle, I never give up. Any opportunities that was presented to me, I grab it, and I paved my way to where I am with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and my parents. So I started with a very minimum job. I went for the interview, and the interviewer actually told me that you have all the skills required, but you don't have a Canadian experience. So we're going to offer you a very minimum amount per year, per hour, and we're going to give you a 3-month contract. At one point, I thought, you know what, that's a disrespect. I should say no. But then I said, nope, that's an opportunity for me. And actually, that opportunity, I grabbed it, and I never regret. I worked there for 3 months, and within the first month, they actually offered me a permanent position. After that, I get into the public sector, and then I am now a senior environmental engineer. I am also a professor and associate director with the Western University. I was a chairman of the Professional Engineer of Ontario London chapter. For 2 years, I was also vice chair for the Professional Engineer of Ontario for London chapter for a couple of years. I'm heavily involved in the community and networking. So that's a brief. I've also an international speaker. A lot of countries have invited me for my own field, which is climate change, water resources, sustainable development, stormwater management, stormwater quality and quantity, and low impact development. So I've been invited by different countries as a guest speaker. I have attended so many conferences, seminars, workshops, presented there throughout the world. So that's a brief introduction. I think that's enough. Okay, Professor Imtiaz Saab, the community really, everyone who is listening or hearing and watching this program, maybe now or maybe later on, we are all proud of you. Your successes is a wonderful story that you share. लेकिन जो लोग इधर आते हैं न्यू कमर एज एन इंजीनियर या किसी भी प्रोफेशन में आते हैं, ज्यादातर लोग कनाडा में स्किल कैटेगरी पे आते हैं, तो उनके लिए आप कैसे मतलब इन्हें अपने करियर किधर से स्टार्ट करें, कौन सी टूल्स हैं, कौन से आप कैसे इनको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप ले जाएं कि एक आदमी इधर इन हो जाता है एज एन इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, अकाउंटेंट, किसी भी प्रोफेशन में, तो कौन से आप इसको कैसे फेजेस वाइज में डिवाइड करते हैं ताकि हम एक एक फेज पे चले जाएं. So as discussed, we are going to divide this into 4 sections. जो भी नया बंदा आता है उसके लिए जो है ये 4 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है जॉब मार्केट में इंटर होने के लिए. फर्स्ट स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि जॉब को किस तरह सर्च किया जाए, हाउ टू सर्च फॉर द जॉब. And then the second step is, once you know that this is a job that you're applying for, or this is the job that fits into your experience and skills, then uske baad jo second step hai wo hai apply for that job. अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर 2 चीजें जो है वो बहुत क्रिटिकल है. एक कवर लेटर है आपका जो कि बहुत जरूरी है, और एक जो है रेज्यूमे है आपका.
میں ان دونوں کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے cover letter is your face and resume is your body. So if you put your face on your body, it should look like, it should present who you are. اور پھر جو چوتھا اسٹیپ ہے وہ ہے انٹرویوز کا. تو انٹرویوز میں کس طرح ہم جو ہے بات کرتے ہیں, سوال کا جواب دیتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے. تو یہ چار جو ہے میں سے بیسک چیزیں ہیں, اسٹیپس ہے جو کہ ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے اپنے. جاب سرچ میں پروفیسر صاحب, امتیاز صاحب, یہ جو جاب سرچ ہے یہ اس میں کون سی ایلیمنٹس ہیں, امپورٹنٹ ایلیمنٹس کی ذکر کرے اور پھر اس کی تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل ویور کو بھی بتا دے کہ وہ کیسے ان کو کا خیال رکھے تاکہ آگے سیکنڈ سٹیپ پہ وہ پھر جائے اگر جاب نکل آتی ہے. تو ڈاکٹر منان صاحب, جاب سرچ جو ہے یہ بھی ایک اسکل ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب جو ہے جاب اسکلز اور ریزیومے بلڈنگ اور رائٹنگ کور لیٹر یہ ایک اپنا فیلڈ ہے. اٹ از نو مور the old time that you will just start typing your own resume or you will start building your own resume. You can still do it if you have experience, but now it is basically a new field. So ہم جو ہے ویورز کو جو ہے تقریباً 9 یا 10 ایسے پوائنٹس بتائیں گے کہ بھئی جب آپ نئے ہیں اس سوسائٹی میں اینڈ یو آر اسٹارٹنگ فرام دا اسکریچ, تو وہ کیا طریقے ہیں جس سے آپ جاب سرچ کرتے ہیں. اینڈ اف یو الاو می آئی کین گو انٹو فردر ڈیٹیل Go انٹو Imtiaz دوز Sahab, you are allowed to talk. into these methods. سب سے پہلے تو جو چیز ہے آپ کو سوشلی ایکٹیو ہونا چاہیے, both on professional platforms اور ادر پلیٹفارمس پہ بھی. ایک جو عام بہت کامن پروفیشنل پلیٹ فارم ہے وہ لنکڈن ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک لنکڈن پروفائل نہیں ہے, اور اگر لنکڈن پروفائل ہے بھی تو وہ افیکٹو نہیں ہے. یہ لنکڈن پروفائل کو پروفیشنل بنائے, اس کو ایسا بنائے کہ وہ آپ کو شائن کرے, اس کو ایسا بنائے کہ اٹ ریفلیکٹس اینڈ ٹیک یو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. لنکڈن پروفائل ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی کو اٹریکٹ کرے, جو آپ کی انر کوالٹیز ہیں, جو آپ کی سکلز ہیں, جو آپ کی ایکسپیرینس ہے, وہ اس میں مینشن کرے. اور اس کے لیے جو ورڈ آپ چوز کرتے ہیں, گرامر چوز کرتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے لنکڈن پروفائل جو ہے بنائیں, اور اس میں جو لکھیں تو پہلے اس کو کسی سے ریویو کرے. کوئی دوست ہے آپ کا, کوئی جاننے والا ہے, اس کو سیکنڈ آئی سے ریویو کرے کہ بھئی دس از مائی پروفائل, I want to post it. Before I want to post it, can you please review it for me? اور وہ جو لنکڈن ہے وہ بیسیکلی آپ کا باقی دنیا کو آپ کا پروفیشنل پکچر جو ہے وہ شو کرتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ریچ آؤٹ ٹو دا پروفیشنل. جب آپ لنکڈن جو ہے اکاؤنٹ کھولے یا آپ جو ہے پروفائل کھولے, تو اپنے فیلڈ میں جو ریلیٹڈ لوگ ہیں, پروفیشنل ہے, ان کو ریچ آؤٹ کرے, ان کو ایک میسج بھیجے, ان کو ریکویسٹ کرے کہ بھئی وہ آپ کے کانٹیکٹس میں ہو جائیں. وہ لوگ جب لیٹس سے آپ کے کوئی فیلڈ میں نون لوگ ہے, they post things online professionally. Follow them on LinkedIn. You can follow people in LinkedIn. جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں, when they post something, ان پہ کامنٹ کرے, ان سے کوشچن آسک کرے. That shows your interest. That shows that you're aware of what is going on in that field. اور جب آپ ان سے کوشچن کریں گے, ان پہ کامنٹ کریں گے, تو وہ they will remember your name. They will remember your face. Make sure to have a very good picture, professional picture of you on LinkedIn profile. تو اسی طرح آپ جو ہے LinkedIn پہ پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, پروفیشنل آرگنائزیشن کو آپ فالو کریں, پروفیشنل پیپل کو فالو کریں, اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ دیکھیں, ان پہ کمنٹ کریں, اور ان پہ جو ہے آپ کوشچنس کریں, ان پہ جو ہے آپ ریچ آؤٹ کریں.
उसके बाद जो है LinkedIn पे रिक्रूटर्स भी होते हैं. LinkedIn is actually like a mini world for professional people. उसमें कोर्सेज भी है, उसमें वेबिनार्स भी हैं, उसमें ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी हैं, उसमें ऑनलाइन टीचिंग भी है, उसमें ऑनलाइन लर्निंग भी है, उसमें नेटवर्किंग भी है, और उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं आपके जॉब के रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, लेट्स से somebody wants to build a resume, तो आप लिंक्डइन में किसी ऐसे ग्रुप का मेंबर हो जाएं जो कि रेज्यूमे बनाना सिखाता है, या कवर लेटर, हाउ टू राइट अ कवर लेटर, और उसके मेन पॉइंट्स आपको दिखाता है. या लेट्स से इंजीनियरिंग में, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन माय फील्ड, there are so many organizations, for example, Professional Engineer of Ontario, or Canadian Society of Engineers, CSCE, या जो है American Society of Civil Engineers. इसी तरह इसमें फिर सब ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए. मिसाल के तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मिसाल के तौर पर वाटर रिसोर्सेज है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है. ये सारी बहुत पूरी दुनिया है जिसको एक नया न्यू कमर जो है उसमें जाके तो प्रोफाइल बना के तो उनको ये एक्सेस फ्री में मिलता है. उसके बाद जो है जब आप ये कम्युनिकेशन वगैरह बना ले तो उसके बाद जो है आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें. ये ना सोचे कि भाई इसके तो $200 हैं या $300 हैं, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स को डालें. ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैं जानता हूं कि वो वर्कशॉप में गए, किसी प्रोफेशनल बंदे से मिले, उनको अपना तारुफ करवाया, उसने अपना कार्ड ले लिया और बाद में उसको रेज्यूमे भेजा और उसको हायर किया गया. ये जो सोशल नेटवर्किंग है ये बहुत जरूरी है. इसी तरह आप जो है सेमिनार्स अटेंड करें, वेबिनार्स अटेंड करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें. अभी तो कोविड-19 का सिचुएशन हो गया है तो बहुत से वर्कशॉप्स और सेमिनार कैंसिल हो गए हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत से सेमिनार्स हैं, बहुत से वेबिनार्स ऑफर हो रहे हैं, बहुत से वर्कशॉप्स हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो ये फ्री में ऑफर कर रहे हैं. आप उनके मेंबर बन जाएं, चाहे यू हैव टू पेड बी अ पेड मेंबर or you have to be a free membership, they offer that you can grab. और उसके बाद जो है आप वो seminars, webinars, workshop attend करें, and actually you can claim those seminars, webinars, workshops on your resume, which shows your interest towards the future job that you are interested in. और उसमें जो आप seminars और webinars, workshops में जब आप लोगों से मिलते हैं, they remember you and you can ask them as your references. इसके बाद जो है नया पॉइंट जो है वो आप अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियर करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई ये मेरी फील्ड के साथ रिलेटेड है कि ये नहीं है. चाहे वो ट्री प्लांटिंग क्यों ना हो, चाहे वो किसी ओल्ड एज पीपल ग्रुप का खिदमत क्यों करना हो, क्योंकि यू नेवर नो कि हु शोड अप for that volunteer job. You never know. It may be a company CEO or a manager, and then they gauge you from where you were for that community partnership or community involvement. और जब उनके साथ आपकी दोस्ती हो जी या सोशल कांटेक्ट बढ़ जाएंगे, वो बंदा फिर he or she will become your contact. लास्ट पॉइंट जो मैं कहूंगा वो ये है कि they say that searching for a full-time job is a full-time job, which means that you don't just apply for one job per day and they say, you know what, there are no jobs. No. They say searching for a job is a full-time job. When you're doing a full-time job, you're working from 8 to 4 or 9 to 5. With the lunch break in between in there. So that means that when you see a job, first of all, you start searching for a job, but you have to do it continuously. They say statistic, this was a very old statistic, but it says that if you apply for 25 jobs, it may be more now, you can get a call from one. So that means that if you apply for 25 jobs, you can get a call or can be accepted or for interview or call for interview after 25, one out of 25. So
It's not that you apply for one job and then you give up, or you apply for 5 or 10 job and then you give up, say, you know what, there are no jobs, I have applied so many. No, it's not. تو امتیاز صاحب آپ کی مطلب کنکلوژن جاب سرچ سے یہ ہے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جو نیٹ ورکنگ ہے، آپ نے جو ٹول بتایا ہے کہ بھئی پروفیشنل ایسوسی ایشن جوائن کرے، $200 یا کچھ پیسوں کو نہ دیکھے، وہ آپ کا وہ نیٹ ورک اسٹیبلش کرے گا آپ اس ممبر جب بن جائیں گے تو جیسے آپ نے کہا کہ جب وہ کوئی آرٹیکل پبلش کرتے ہیں تو آپ اس پہ کمنٹس لکھتے ہیں. یو ہیو ٹو شو دیٹ پروفیشنلزم ان دا انٹرسٹ کہ جو بھی دوسرا آدمی یا انجینئر یا کوئی بھی پروفیشن میں ہو، کوئی آرٹیکل پبلش کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر کمنٹس لکھتے ہیں یا کوئی اپریسیشن کے ورڈ ڈالتے ہیں، تو خود بخود وہ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اور جب کانفرنس میں جا کے یا ورک شاپ میں Exactly, جا کے yes. کمیونٹی کے آپ کے بارے میں ٹرولی اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں. میری خود اپنی ایک بڑی اچھی سٹوری ہے، لیکن وقت کے ساتھ میں ادھر شیئر نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کمیونٹی میں انوالو ہوتے ہیں، دوسری کمیونٹی میں، خواہ ہاسپٹل ہو، خواہ سینئر It can be any community, like I said. It سینئر can ہوم be a ہو، خواہ professional, وہ non-professional. It can be just a خواہ وہ community of کمیونٹی social. سینٹر کا پلے کیئر ہو، سوئمنگ Yeah, پول ہو، آپ کے سامنے کبھی کبھی کوئی آدمی آ جاتا ہے جو کہ وہ ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ ایلیویٹر میں جاتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں یو گو فرسٹ، آپ سے سینئر ہے، یو نیور نو میں دے پرسن. میرے پاس ایسا ہوا تھا، میں سکھ کیڈ میں گیا تھا ایک والنٹیئر پوزیشن کے لیے، تو ایک عورت کے ساتھ میں نے تھوڑی سی اسسٹ کی. ایک وقت ایسا ہے اس کے سامنے میں گیا انٹرویو کے لیے ایک وقت. یہ ویری ٹرو اسٹوری آپ نے exactly, شیئر کیا. لیکن exactly. جب ایک آدمی امین بھائی کوئی سوال ہے اس میں؟ ہاں کنٹینیو کر لے، کوئی میں ایک کوشچن پوچھ لوں گا. پھر آپ کے ختم ہو گیا؟ یو ڈن؟ میں اس کی میرا ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم اس کو کہیں گے کہ دوسرا سیکشن ہے کہ اگر سپوز جاب نکل آتا. ایک چیز میں کنفرم کر رہا تھا امتیاز صاحب سے کہ جس طرح ہم نے بڑی اچھی بات کی کہ کور لیٹر اور ریزیوم میں آپ کی پریزنٹیشن ہے، آپ کی باڈی ہے، لیکن جاب سرچ ٹول میں، اور جس طرح ہم نے ساتھ میں لنکڈ ان کا بھی کیا یا ڈفرینٹ ادر سائٹس ہو گئے، جاب سرچ ٹول کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایز اے نیو امیگرینٹ جو یہاں پہ آتا ہے وہ اپنا جاب سرچ کرنا شروع کرتا ہے. ظاہر ہے وہ لنکڈ ان پہ بھی بنا لیا ریزیومے اور یہ سب بھی سیٹ کر دیا. اب وہ پرٹیکولر جاب جب آ گئی ہے کسی بھی سائٹ کے اوپر، وہ کیا ٹولز ہیں جس پہ وہ سمجھے کہ وہ جاب اس کے لیے فٹ ہے، یا وہ ریزیومے اس کے لیے فٹ ہے، یا اس کا لنکڈ ان پروفائل اس کے لیے فٹ ہے؟ وہ کیسے ایویلویٹ کر سکتا ہے؟ امین صاحب، یہ بہت بڑا اچھا کوشچن ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ایک ریزیومے ہوتی ہے اور ایک کور لیٹر ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک جاب کو وہ ایک ریزیومے اور ایک کور لیٹر بھیجتا رہتا ہے. So it does not make sense. کور لیٹر اور ہر ایک جاب کے لیے آپ کا کور لیٹر اور آپ کا جو ہے ریزیومے علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. Obviously جو بھی مین جاب کے لیے آپ, let's say you were searching for a job and you found your job and you thought, okay, you know what, this is the job that I am applying for. So you have to polish your resume based on the requirement and skill set of that job. You cannot just say, okay, where is my resume? Yeah, let me send that resume that you have worked on like 3 months ago for another job. اگر آپ اس طرح کریں گے, you are actually reducing the probability of getting into the competition for that job. Because you know that the employer, they're using now software which catches the words in your resume and cover letter. And if the more it matches with your cover letter and resume, the more the chances are that you're going to be asked for interview. Agar aap purana resume istemal karenge, there is no chance that the software is going to catch you and put you in a system with other people. یہ جو ٹارگیٹڈ کور لیٹر ہوتا ہے، جی یہ کور لیٹر اس کی کوئی خاص اسینشیلز ہیں، اسینشیل جی ایلیمنٹس اس میں ہیں، تو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ جس طرح امین صاحب نے کہا نا کہ جب آپ لیٹ سے آپ نے جاب فائنڈ کر لیا, تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہمارا ہے, جو کہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے, وہ ہے لیٹ سے آپ نے جاب فائنڈ کیا, تو ہاؤ ٹو اپلائی فار دیٹ جاب. صحیح. تو سب سے پہلے تو میں بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس کہ میں لوگ کہتا ہوں کہ بھائی کاپی اینڈ پیسٹ دا جاب اسکلز ریکوائرمنٹ ایوری تھنگ ان ٹو اے ورڈ, تاکہ
you don't lose it. Now we will start with a cover letter first and then followed by the resume. Depends on the time. So number one, let's say you have found the job. Understand the job requirements that it is required, understand the experience that is mentioned there, understand the skill set that is required for that job, and the qualification. These four things are very, very, very important. I cannot stress more than enough that all these four things that I just mentioned, and I'll repeat, that in a given job search that you found that you think, "Bhai, this job is perfect for me." तो चार चीजें हैं जो है उसमें जरूर जो है उसको मेमोराइज करें. नंबर वन, रिक्वायरमेंट क्या है उस जॉब के. नंबर टू, एक्सपीरियंस लेवल क्या है. नंबर टू, स्किल सेट क्या रिक्वायरमेंट है. और नंबर फोर जो है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है. सो और साथ साथ मेरे ख्याल में इम्तियाज साहब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी नॉलेज उनको चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो अभी हम वो आ बाद रहे में. हैं बाद में. ओके ओके, इसमें आ रहे हैं वो कवर लेटर में और रेज्यूमे में आ रहे हैं. सो चलिए ठीक. दूसरी बात जो है वो है क्लैरिटी इन योर कवर लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें स्टोरियां ना लिखें. कवर लेटर इज नॉट फॉर स्टोरीज. अगर आपका कवर लेटर स्टोरीज से फुल है, आप अपने चांसेस को रिड्यूस कर रहे हैं. अगर आपके पास फुल पेज का कवर लेटर नहीं है, उससे अच्छा है कि आपके पास एक पैराग्राफ का हो, लेकिन उसमें टू द पॉइंट चीजें हो. कवर लेटर जो है अपना कभी भी, चाहे जूनियर पोजीशन हो, इंट्री लेवल पोजीशन हो, इंटरमीडिएट लेवल पोजीशन हो, कभी भी एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन एनी केस. चौथा जो पॉइंट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाई द एम्प्लॉयर शुड हायर यू व्हेन यू आर राइटिंग अ कवर लेटर. ये बहुत जरूरी है. अगर when you search for the job and you found the job and you made your mind कि भाई now I am applying for this job, so the first thing that you are going to do is to start writing a cover letter. और उस कवर लेटर में जब आप उसको राइट कर रहे हैं तो the main thing that should be in your mind is that why you're writing this cover letter, why the employer should hire you. This is very important. फिर कवर लेटर में क्या होना चाहिए, उसके मेक श्योर कि उसका नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, फोन या सेल फोन नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए, बहुत क्लियर है. अगर कैपिटल है, लोअर केसेस है, डॉट है, हाइफन है, इट शुड बी वेरी क्लियर. और उसमें आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. उसमें अपने कवर लेटर में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन ना इस्तेमाल करें कि भाई डेट ऑफ बर्थ ये है, आप सिटीजन हैं कि नहीं है, आप जो है डेट ऑफ बर्थ, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें ना इस्तेमाल करें. जो 6 पॉइंट है वो मेक श्योर कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिसके लिए आप कवर लेटर और रेज्यूमे लिख रहे हैं, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल उसी जॉब के मुताबिक अपडेट करें. आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक आई सेड अर्लियर, वर्क सर्चिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब इज अ फुल टाइम जॉब. आप रोजाना 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 10 दफा कवर लेटर भी लिखेंगे और आप 10 दफा रेज्यूमे भी लिखेंगे. और आप एज रिक्वायर्ड आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेंज करेंगे. मैं यूजुअली ये रिकमेंड करता हूं लोगों को कि आप कवर लेटर और रेज्यूमे पहले अपडेट करें और जब आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाए तो आप फिर उसी जॉब के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दैट जॉब for which you have been called for interview, then you can update your resume, LinkedIn profile accordingly. अब कवर लेटर की बॉडी की तरफ आते हैं कि भाई कवर लेटर की बॉडी में क्या होना चाहिए. तो in additional to the addressing to the manager, बाज़ औक़ात लोग लिखते हैं कि डियर सर और मैडम. अगर उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में है मैनेजर का नाम लिखा हुआ है तो राइट द नेम, एड्रेस इट टू द मैनेजर. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का बंदा है तो राइट इट टू द ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सन. मेक श्योर टू डेट इट एंड मेक श्योर टू राइट अ सब्जेक्ट लाइन. और उसमें जो है जो जॉब टाइटल है या नंबर होता है या जॉब डिस्क्रिप्शन का नंबर होता है, मेक श्योर टू पुट दैट इन द सब्जेक्ट लाइन. Now I am going to discuss 4 important paragraph for any given
cover letter. اب ضروری نہیں کہ ہر ایک cover letter 4 paragraph ہونا چاہیے. Again, this depends on experience level. This depends on the job status, whether it's intermediate or entry or senior level. لیکن فرسٹ پیراگراف میں جو ہے یو شوڈ بی فوکس آن دا فالوئنگ تھنگس. نمبر ایک جو میں نے پہلے بتایا کہ وائی آر یو رائٹنگ دس, آپ کیوں یہ لیٹر لکھ رہے ہیں. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے پیراگراف میں گیٹ دا امپلائر اٹینشن ود اے اسٹیٹمنٹ اینڈ ورڈز. For example, as I mentioned earlier, you don't have to write stories. You can present yourself in 1 or 2 sentences. For example, over 20 years of experience in municipal projects related to climate change, sustainable development in both public and private sector. اب ایک جملہ میں نے بول دیا اور اس میں نے بہت سا بول دیا ہے. تو you need to write sentences in the first paragraph which we call catching words. اس میں آپ اپنا ایکسپیرینس شو کرے, آپ enthusiasm شو کرے, ٹیم پلیئر شو کرے, اور اس میں یہ بتائیں کہ why you are suitable for this job. اس میں اپنا اسٹرینتھ اور ریلیٹڈ ایکسپیرینس شو کرے. سو فرسٹ پیراگراف آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹریٹ مائی سیلف. نمبر 1, وائی یو آر رائٹنگ دس. آپ جو ہے 1 یا 2 لائن میں بتائیں گے کہ بھائی آپ کون ہیں, اس میں اپنا آپ ایکسپیرینس ریلیٹ کریں گے, اینڈ یو آر ٹیلنگ دا امپلائر وائی یو آر سوٹیبل فار دیٹ جاب, اینڈ یو ڈونٹ نیڈ اسٹوریز, مے بی 1 line اور لیس, اور اس میں اپنا مینشن کرے اسٹرینتھس اور ریلیٹڈ ایکسپیرینس کو. پھر سیکنڈ پیراگراف جو ہے what you have to offer to the employer. آپ جب جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ اس میں امپلائر کو کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں, کیا آفر کر سکتے ہیں. اس میں آپ ہائی لائٹ کریں ایگزامپلز ریلیٹڈ جو ایکسپیرینس کے ساتھ ہیں, پرفارمنس کے ساتھ ہے, اچیومنٹ کے ساتھ ہے. اس میں جو ہے آپ کی کمپیٹنسیز جو ہے مینشن کریں. فار ایگزامپل یور ایکسپیرینس, یور پرفارمنس اینڈ یور اسکلز. اور مائنڈ یو کہ یہ جو چیزیں آپ سیکنڈ پیراگراف میں لکھ رہے ہیں یہ دے شوڈ میچ ود یور ریزومے. بٹ یہاں پہ جس طرح earlier I've mentioned کہ your cover letter is your face and your resume is your body. تو دونوں کو میچ ہونا چاہیے. If I read your cover letter and I go to your resume, that should match. ایسا نہیں ہے کہ سیکنڈ پیراگراف کور لیٹر میں نے کچھ اور ایکسپیرینس مینشن کیا ہے اور جو ہے ریزومے میں کچھ اور مینشن کیا ہے. Draw the attention to your success. Second paragraph میں draw the attention to your success. For example, successful یا important projects جو آپ نے past میں کیے ہیں. اسی طرح mention quantifiable achievements جو آپ نے کیے. فار ایگزامپل میں نے جو ہے آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ بھائی achieve project within or accomplish project with the given schedule and budget. These are quantifiable measure that you can mention. So again, this is the second paragraph that you can focus on. اب move on to the third paragraph کہ بھائی third paragraph میں کیا ہونی چاہیے. Third paragraph میں Manan صاحب, you have mentioned or alluded to it earlier, the knowledge of the company, the organization, they are looking for that position. ان کا جو ہے ویب سائٹ ہوگا, اس کے ان پہ ان کے پروجیکٹس مینشن ہوں گے, ان کا جو ہے ویژن اور گول ہوگا, ان کا آبجیکٹو ہوگا, ان کے امپورٹنٹ پیپل جو ہے وہ ان کے ویب سائٹ پہ ہوں گے, اور اسی طرح جاب جو ایڈورٹائز ہو گئی ہے اس میں جو مین سکلز ہیں وہ بھی ہوں گے. تو اس پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو شو دیٹ یو ڈیڈ ریسرچ اینڈ یو نو اباؤٹ دا کمپنی پروجیکٹ ریلیٹڈ ٹو دا جاب اینڈ ہاؤ یو کین کنٹریبیوٹ یوزنگ یور پرسنل اسکلز, یور ایکسپیرئنس, like personal skills, like for example your team membership, you're a good listener,
اور ڈیڈیکیشن آپ اس میں اپنے جو ہے اسکلز اس میں استعمال کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی کس طرح جو ہے آپ یوزفل ہے اس کمپنی کے لیے. You should know the mission statement and correlate that with the skills that you're going to offer. تو اس تھرڈ پیراگراف میں جو ہے آپ یہ جو ہے کر سکتے ہیں. اب آپ نے بتا دیا کہ آپ کون ہیں, آپ کیا آفر کر سکتے ہیں, آپ جو ہے آپ کو کمپنی کے نالج کا, آپ کو کمپنی کے سیٹ اپس کا بھی پتا ہے, آبجیکٹیوز کا بھی پتا ہے. تو اب فورتھ پیراگراف جو ہے this should be 2 lines not more than that. اس میں آپ فورتھ پیراگراف میں پھر آپ سمرائز کریں کہ بھئی what can you bring to this position, اور اس میں اس کو سجیسٹ کرے کہ بھئی نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ ان سے آسک کرے, ریکویسٹ کرے کہ بھئی مجھے ایکسپلور کرنے کے لیے یا ٹو ڈسکس ود یو آل مائی ایکسپیرینس اینڈ اسکلز دیٹ آئی ہیو سمرائزڈ ابو اور ایفورمینشن. اس کے لیے میرے خیال میں انٹرویو ایک اچھا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. آئی مین یو آر ٹیکنگ دیٹ انیشیٹو اینڈ فورسنگ دیم, اور کہ بھائی جو ہے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے واقعی اٹ میک سینس کہ بھائی انٹرویو کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کلوزنگ میں جو ہے کنکلوڈنگز میں کبھی بھی نہ لکھے کہ چیئرز اور فرینڈلی اور وشنگ یو دا بیسٹ, نہیں. اس میں کنکلوڈنگ جو ہے کلوزنگ میں ہمیشہ لکھے سنسیئرلی اور یور ٹرولی. کبھی بھی یہ نہ لکھے کہ چیئرز وغیرہ وغیرہ. کور لیٹر کو سائن کرے اور اس کو ڈیٹ کرے اور اس کو پروف ریڈ کرے. میک شیور کہ اس میں آپ کی گرامر صحیح ہے, اس کا آپ جو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ اس چاروں پیراگراف میں مینشن ہو, اور آپ کی جو کور لیٹر ہے وہ سم سیکشن آف یور ریزیومے کو ری انفورس کرے. اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہوگا وہ ریزیومے ہوگا. ابھی کور لیٹر پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک فار ناؤ this is more than enough. میں عمران صاحب, ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جس طرح آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اور بڑا اچھا اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا, ہم نے لنکڈن کی بات کی. لنکڈن ایک فرسٹ ٹول ہے ریکروٹرز کو اوپن کرے کہ ہم جب بھی ہم لنکڈن پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ ہم سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ ایکسیس دیتے ہیں ریکروٹرز کو کہ دے کین ویو اور دے کین کانٹیکٹ یو فار اینی جاب. اب جب آپ نے جاب کی بات کی اور لنکڈن کے پروفائل اور ریزیومے کور لیٹر کی بات کی, وہاں پہ ہمارا آلریڈی ہوتا ہے لنکڈن سے ریکروٹر ہمیشہ ہمارا پروفائل لے لیتا ہے اور جاب ڈسکرپشن شیئر کر لیتا ہے کہ دس از دا پرٹیکولر پوزیشن, اٹس میچز یور پروفائل. اب اس پوزیشن پہ ہم لنکڈن کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے ہمیں امین صاحب جب ریکروٹر نے خود آپ کو لنکڈن پہ سرچ کر کے آپ کو کنٹیکٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کلائنٹ ایسا ہے جو کہ آپ کے لنکڈن پروفائل میں جو چیزیں مینشن ہیں دے آر لوکنگ فار دیٹ. تو اس کے بعد اپنا لنکڈن چینج نہ کرے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لنکڈن میں آپ ڈیٹیل نہ دیں, لنکڈن میں جنرل چیزیں دیں. وہ کون سی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں نہ دینا چاہیے؟ جی وہ کون سی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں نہیں دینی چاہیے؟ فار ایگزامپل لیٹس سے کہ بھائی پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں تو آپ لکھیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ, اس میں یہ نہ لکھیں کہ بھائی آپ نے کون کون سے اور کہاں کہاں پہ پروجیکٹ مینج کیے ہیں. اسی طرح پریزنٹیشن سکلز ہے. لیٹس سے آپ یہ نہ کہنا کہ بھائی میں نے فلاں ورک شاپ میں پریزنٹ کیا ہے, ادھر سیمینارز میں پریزنٹ کیا ہے اور اس ورک شاپ میں پریزنٹ کیا. آپ چاہیے پریزنٹیشن سکلز. جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو پھر پریزنٹیشنز کے جو ڈفرنٹ سٹیپس ہیں پھر آپ ان کو بتائیں گے تو دے ول نو کہ بھائی جو آپ نے لنکڈن میں لکھا ہے پریزنٹیشن سکل آپ کو ان کا پتہ ہے. اور یہ بڑی میجر غلطی ہے جو ایون ہر بندہ کرتا ہے کہ وہ سارا ڈیٹا ہم لنکڈن کے اوپر ڈال دیتے ہیں. نہیں اور ایک کامن مسٹیک ہے. میک اٹ ویری بریف, میک اٹ ویری بریف, ڈونٹ میک اٹ لائک 2-3 پیجز. نو. تو امتیاز صاحب ابھی یہ جو ٹارگیٹڈ ریزیومے ہے, آپ نے تو جیسے کہا کہ کور لیٹر آپ کا فیس ہے اور ریزیومے آپ کی باڈی ہے, تو باڈی کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا کیسے اس کے مطلب ہے کون سی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے
ضرور. تو resume again, like I said, it's a part of your career. ایک نمبر ون I can reiterate and reiterate again that آپ کا ایک ریزومے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے کمپیوٹر میں ایک فولڈر بنائیں اور جو جس جاب کے لیے آپ ریزومے بنائیں اس کو اسی کے ساتھ سیو کریں. So first of all is resume جو ہے it should not be more than 1 pages for entry level position. Even for mid and senior level کی اگر 1.5 page ہو جائے تو that's fine. لیکن entry level positions کے لیے it should not be more than 1 page in any case. ریزومے کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ ود یو. نمبر ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی فرسٹ تو یہ ہے کہ بھائی اٹ شوڈ بی 1 لائن. سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 2 or 3 لائن میکس، اس سے زیادہ نہیں. آپ کا آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. دا فرسٹ تھنگ ان دا ریزومے اٹ شوڈ بی یور آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ. سو تو مطلب ریزیومے میں اوپر نام اور ایڈریس اور یہ چیزیں تو ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اس وہ کے بعد نام ای میل، وہ اس کے بعد جو ہے فرسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ایز آئی مینشن اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 2 or 3 lines. If you can fit it within 2 and 3 lines that will be wonderful. وہ لائن اور ورڈ اس طرح ہونا چاہیے کہ they should catch the attention of the hiring manager. تو یہ بہت ضروری ہے اور اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کسی کا. ہر ایک جاب کے لیے ایک ریزیومے نہیں، ہر ایک جاب کے لیے آپ علیحدہ ریزیومے بنائیں گے. کچھ جو امپورٹنٹ سیکشنز ہیں ریزیومے کے I would like to share that with you. So we already talked about the objective statement. وہ ہونا چاہیے. دوسرا سیکشن جو ہے آپ کے ریزیومے کا وہ آپ کے سکلز پہ ہونا چاہیے. And when I say skills, that means your personal skills, your soft skills, related legislation, bylaws اور applied laws جو ہے جو آپ کے فیلڈ میں اپلیکیبل ہے. Make sure کہ بھائی you know all the legislation related to the job or related to your field. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دس از ویری امپورٹنٹ. ہر ایک جاب میں جو ہے ہیلتھ سیفٹی اسپیشلی اس میں جو سیکشنز ہیں امپلائر کے لیے امپلائی کے لیے وہ بہت ضروری ہے. یو شوڈ نو دیم. تھرڈ جو سیکشن ہونا چاہیے آپ کے ریزیومے کا وہ ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اور ایکیڈیمک کوالیفیکیشن میں بھی جو آپ ریزیومے لکھتے ہیں اس میں جو ہے آپ کی ڈگری اور یونیورسٹی کا نام اور ڈیٹ ہونا چاہیے. باقی ڈیٹیل نہیں کہ بھائی میں نے یہ بھی سبجیکٹ پڑھا ہے اور یہ بھی سبجیکٹ پڑھا ہے اور وہ بھی سبجیکٹ پڑھا ہے. نہیں، ڈگری کہ بھائی ماسٹرز آف انجینئرنگ ویسٹرن یونیورسٹی 2009 فال آف 2009. تو یہ ہے آپ کا ایکیڈیمک سیکشن. چوتھا جو آپ کا سیکشن ہونا چاہیے ریزیومے وہ آپ کا ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا جاب ہسٹری ہے. سو جاب ہسٹری جو آپ مینشن کرتے ہیں میک شیور کہ یو اسٹارٹ ود دا موسٹ لیٹسٹ جاب. آپ پریزنٹ سے پاسٹ میں جائیں گے تو لیٹس سے آپ جو ہے اس میں مینشن کریں گے اپنا ٹائٹل اور آپ لیٹس سے کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک اس پوزیشن پہ یا اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو یہ آپ جتنے بھی ہے یہ آپ وہاں پہ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. جو ففتھ سیکشن ہے وہ جیسے ارلیئر میں نے مینشن کیا کہ بھئی آپ کو ٹریننگ اور ورک شاپ وغیرہ اٹینڈ کرنے چاہیے. تو ٹریننگ اور ورک شاپ اٹینڈ کرنے سے جب آپ اس کو ریزیومے میں شو کرتے ہیں تو اٹ شوز دا مینیجر یور انٹرسٹ کہ بھئی یو وینٹ ابو اینڈ بیہائنڈ کہ بھئی یہ بندہ جو ہے صرف 8 to 4 جاب نہیں کرتا، اس کا انٹرسٹ اور بھی ہے. لرننگ میں بھی اس کا انٹرسٹ ہے. Obviously when you go for training and workshop you also socialize تو آپ اپنا social contact جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. تو mention that section in your resume also. اور جو آخری سیکشن ہونا چاہیے وہ ریفرنسز ہے.
ریفرنسز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ بھئی آپ کو مل سکتی ہیں کہیں پہ بھی والنٹیئر کے یا ورک شاپ سے, لنکڈ ان پہ, کہیں پہ بھی آپ جس کو آپ جانتے ہیں. یوزلی یہ خیال ضرور رکھیں کہ جب when you get a call for interview, remember جب when you are searching for the job, after you search the job, you apply for a cover letter, you wrote the cover letter and the resume, and then you apply for the job. Now the next step is that you're waiting for a call from the employer. So جب آپ کو employer سے call آ جائیں تو دو تین چیزیں بہت ضروری ہے اس کال میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ سے پہلے کنفرم کریں گے بھئی آپ لیٹس سے آر یو ڈاکٹر منان, آپ کنفرم کریں گے یس آئی ایم ڈاکٹر منان, از دس اے گڈ ٹائم ٹو ٹاک ٹو یو, تو وہ کہیں گے کہ بھئی یس دس از, یا ای میل کے تھرو کرتے ہیں یا فون کے تھرو کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یو ہیو اپلائڈ فار سچ اینڈ سچ پوزیشن اینڈ وی آر انٹرسٹڈ ان انٹرویو, وڈ یو بی اویلیبل آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ. تو پہلے تو وہ ڈیٹ اسکیجول کرتے ہیں, پھر جب ڈیٹ فائنلائز ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اپنے ریزومے اور جو ہے کور لیٹر اپنے ساتھ لائیں, اور آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر دے آسک یو کہ بھئی برنگ ریفرنسز, تو میک شیور دیٹ بیفور یو گو فار دا انٹرویو یو شوڈ ہیو دوز ریفرنسز. تو اگر امتیاز وہ بھائی آپ سے میں یہ ریزیومی میں دو چیزوں کا آپ سے مطلب سننا چاہتا ہوں. ایک تو جیسے آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ لکھا, بعض لوگ آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ کے بعد سمری آف اکمپلشمنٹ لکھتے ہیں ایک پیراگراف کی شکل میں, اور یہ جو آپ ڈفرینٹ سیکشن آپ نے بتائے کہ ٹیکنیکل جو پروفیشنل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے ٹیکنیکل اسکل کا, سافٹ اسکل کا, یہ پیراگراف کی شکل میں لکھنی چاہیے یا بلٹ کی شکل میں یا ایکٹیو ورب سے سٹارٹ کرنی چاہیے, اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس کا بہت طریقہ ہے جی, اور یہ بہت اچھا کوشچن ہے. ہمیشہ بلٹ فارم جو ہے وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ ایکٹیو ورب سے سٹارٹ کرنی چاہیے ہمیشہ ایکٹیو سے. اور یہ جو سمری آف اکمپلشمنٹ ہے یہ آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ کے بعد لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے؟ آپ دوبارہ سوری. سمری آف اکمپلشمنٹس جو جی جی, آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہوگا نا, اس کے نیچے ایک نہیں, سمری اگر آف آپ سمری آف اکمپلشمنٹ لکھتے ہیں تو پھر آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ از مور افیکٹو دین سمری آف اکمپلشمنٹ. اچھا امتیاز صاحب, ایک آپ نے ابھی اچھا ڈیٹیل میں بتایا بھی, جاب ہسٹری کا آپ نے کہا کہ ریسنٹ سے آپ پاسٹ کی طرف جائیں. جی, جاب دو کوشچن ہے میرے یہاں پہ. ایک, اگر آپ کے دو جابس کے بیچ میں گیپ ہے اس کو آپ کو کیسے کور کرنا چاہیے. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک آپ نے جاب کی, وہ آپ کی ریلیونٹ فیلڈ کی نہیں ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن آپ کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے دین یور پروفیشن, کیونکہ کینیڈا میں جب بھی بندہ آتا ہے ایک اسٹارٹ کرتا ہے کچھ نہ کچھ کینیڈین ایکسپیرینس کے لیے. جی, جو آپ نے اس کو جاب ڈسکرپشن, لیٹ سپوز کوئی آیا اس نے ایک اور جاب کی یا کوئی بھی سیکورٹی کی جاب کی, اس کے بلٹ فارم جو اس کی رسپانسبلٹیز تھی جو اس نے کیا بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہ ڈفرینٹ ہیں ایز اے انجینئر جاب. اور اس کو اب دوبارہ پاسٹ میں اس نے 3 جابس کی ہیں ایز اے انجینئر, اس کے وہ میچ کر رہا ہے اس کی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ. جی, جی, اس میں وہ ہر جاب کے ساتھ بلٹ فارم میں اس کو لکھے گا یا ایز اے سمری ٹوٹل لکھ کے اور صرف جاب ڈسکرپشن کمپنی فرام دس ڈیٹ ٹو دس ڈیٹ وہ لکھے. وہ ایک تو یہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ گیپ کس طرح کیا جائے, اور دوسرا ہے کہ ریلیونٹ ایکسپیرینس کس طرح شو کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈونٹ فیک یور ریزومے. For example, if you're applying for an engineering job, you don't have to mention that you're working as a security job because it's not relevant whether you show it or you don't show it. لیکن جو فرسٹ کوشچن کیا جاتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو کینیڈین ایکسپیرینس, اور اب سے اب تک کیا کر رہے تھے, کیونکہ یہ کرتا ہے اپنے گیپ کو. تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جاب سرچ کر رہے تھے اور ابھی تک جو ہے یو آر اسٹل اوپن فار جاب, بجائے یہ کہ آپ اس کو فیک کریں. اگر آپ فیک کریں گے آپ کو انٹرویو میں بلائیں گے, آپ کو جو ہے ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہوگا. تو ریلیونٹ ایکسپیرینس وہی جو اوپر چیزیں میں نے بتائی ہیں کچھ میں, اس میں وہی ریلیونٹ ایکسپیرینس وہ ہے. جیسے فار ایگزامپل لیٹس سے جو انجینئر لیٹس سے یو ایس سے آتا ہے وہ اس کو یہاں کے اسٹینڈرڈس کا نہیں پتا, بالکل, لیکن وہ جب ایکسپیرینس سیمینارز میں جاتا ہے, ورک شاپ میں جاتا ہے, تو وہ شو کرتا ہے کہ وہ اس کا انٹرسٹ ہے, ہی از اوپن فار اپرچونیٹیز.
میرے انٹرویو میں جب جاتے ہیں امتیاز بھائی تو یہ چلو ریزیومی بھی ہو گیا, کور لیٹر بھی بھیج دیا, جاب سرچ بھی کیا, پھر امپلائر نے یا ٹیکسٹ میسج یا ای میل بھیجے یا فون کیا کہ آپ انٹرویو کے لیے آئے, تو اس کے لیے کیسے آدمی کو پریپیئر ہونا چاہیے؟ یعنی کوئی آرگنائزیشن کے بارے میں اسٹڈی کرنی چاہیے یا ایز بس ذرا خوشی منا کے کہ بھائی نہیں ضرور آپ یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک. آپ جس طرح میں نے ارلیئر بتا دیا, آپ اپنا ہوم ورک کریں گے, آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ ان کے پروجیکٹس دیکھیں گے, آپ ان کے ڈفرینٹ جو ہے کی پلیئرز ان کے پہ لکھا ہوتا ہے بعض ویب سائٹس پہ, ان کے بارے میں آپ جانیں گے, پھر آپ ان کے لنکڈ ان پروفائل دیکھیں گے, پھر ان کے ساتھ اپنے ذہن میں, ریزیومے پہ نہیں, ایک ذہن میں سٹوری بنائیں گے کہ بھئی ہاؤ ڈو یو ریلیٹ if they call you for interview, how do you relate yourself and تو your experience. انٹرویو میں امتیاز صاحب صرف جیسے انجینئر ہے انٹرویو کے لیے جائے اور تو انجینئرنگ کی باتیں کرے گا یا کوئی بیہیویئر قسم کی آپ کی انٹرپرسنل سکل بھی اس میں دیکھے گا؟ اس کو تو پریفرنس کس کو دیتا ہے؟ ہاں, تو فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ لیٹ سے کور لیٹر بھی ہو گیا اور آپ کا ریزیومے بھی ہو گیا. تو فورتھ لیٹ سے آپ نے انٹرویو کیا, اس سے پہلے وہ ریفرنسز کی بات ختم کرنا چاہوں گا میں نا, ود ڈیو اپالوجیز. ریفرنسز جو ہے وہ اگر آپ ایگزسٹنگ جاب میں ہیں تو دے ول آلویز آسک یو کہ بھئی آپ جو آپ کے ایگزسٹنگ اسٹاف ہے یا امپلائر ہے یا امپلائی ہے یا کالیگز ہیں, آپ ان سے ہمیں ریفرنس لے کے آئیں. اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے مینیجر سے لے کے آئیں یہ وہ, کیونکہ ایک بہت عام کوسچن ہوتا ہے انٹرویو میں کہ وائی یو آر لیونگ دس جاب if you're in the existing job. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے اور this is your first job, پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کہاں سے میں ریفرنسز لے آؤں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو دین دے کین گائیڈ یو کہ بھئی آپ اور ظاہری بات ہے جب آپ اتنا سوشل نیٹ ورک کریں گے تو آپ کسی نہ کسی سے آپ کی وہ ہو جاتی ہے, تو دے آر ولنگ ٹو پرووائڈ یو. مطلب یہ کہ آپ نیٹ ورکنگ سے یا والنٹیئر ایگزیکٹلی کسی ہاں, کمیونٹی سینٹر میں یا کسی جگہ پہ بھی ادھر بھی سے بھی آپ ریفرنس ایگزیکٹلی ہاں, ایگزیکٹلی. کلیکٹ کر تو سکتے ہیں. موو آن ٹو دا انٹرویو پارٹ. آئی تھنک سب سے پہلے تو وین یو ریسیو اے کال فار انٹرویو, دو تین چیزیں میں نے پہلے بتا دیے ہیں. I'm going to add on top of that. تو don't be shy to ask for who will be in the interview. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وہ نام بتا دیں گے کہ بھئی منان صاحب ہوگا, امین خٹنگ صاحب ہوں گے اور ڈاکٹر امتیاز ہوگا. جب یہ تین نام آپ کے پاس آ جائیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ بھئی منان صاحب مینیجر ہے, امین صاحب جو ہے ہیومن ریسورسز کے ہے, اور ڈاکٹر امتیاز جو ہے وہ لیٹ سے مینیجر ہے. آپ جا کے ان تینوں پرسنالٹی کے بارے میں لنکڈن میں ریویو کر سکتے ہیں, ان کا پروفائل دیکھ سکتے ہیں, اور جو ہے ان کے مطابق پھر آپ انٹرویو کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے انٹرویو سے پہلے یو نیڈ ٹو ریڈ دا کمپنی ویب سائٹ, امپورٹنٹ پروجیکٹ, امپورٹنٹ پیپل, ویژن, مشن, their core values, etc., and make stories, not real stories. I'm going to talk about it briefly کہ بھئی کس طرح سٹوری بیان کرنی ہے انٹرویو میں. تو وہ اپنی ریلیونٹ ایکسپیرینس کو پھر ان لوگوں کے مطابق, ایکسپیرینس کے مطابق, ان کے ویژن, مشن اور کور ویلیوز کے لیے جو ہے اس کے مطابق وہ اس کو ڈسکرائب کرے. اس کا طریقہ ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے, طریقہ یہ ہے کہ بھئی دو قسم کے طریقے ہیں اس میں یوز کرنے کے لیے. ایک کو جو ہے کارل میتھڈ کہتے ہیں, CARL. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ لیٹس سے you're relating an experience, تو you mention your challenges that faced, then the actions that you have taken, then the result that you have achieved, and then the lesson you have learned. تو ایک تو یہ طریقہ ہے, کسی بھی لیٹس سے کہ بھئی آپ سے ایک سوال پوچھا جائے کہ بھئی جی have you ever experienced a complex problem, or have you ever resolved a complex problem? So you're not going to just say, yes, I faced this problem in the past and there was this issue and this and that. No, there is a method, there is a mechanism that is accepted in the human resources. Nobody will listen to your story if you're missing these catching word which I just mentioned to you. So one strategy is that you tell the story using the Carl method, which means you
present the challenge you faced, and then you mention the action that you have taken, what the result were obtained, and then what were the lesson those are learned. And you have to mention the challenge, the action, the result, and the lesson. The other method is called the star method. Okay, by what was the situation, what was the tasks, what was the actions, and what were the results. So you can choose between these two methods. जितने भी behavioral questions होते हैं, sometime technical also, उसमें जो है ये आपने स्ट्रेटजी यूज करनी है. बहुत से लोग जो है, for example, to answer interviewer's question by telling many stories that relates to an interviewer's questions. Some people, they're comfortable telling stories using the Carl method or the star method. Some people, they're not aware of it. So when they're not aware of it, they are asked a question and they answer their question and they think that they have answered the best answer, but actually it is not, because they are missing those buzzwords in there. On top of that, dress appropriately, arrive 15 minutes early. Make sure that you have a firm handshake with all the people. I know a case where an interviewer walked into a room, uh, handshake with all the members, and then the room setup was such that when the interview was done, the the person shook the hand with the person immediate to that interviewer, and then after that did not make that extra effort to shake the hand of the other two interviewers, and then and walked away. And because of that, it I mean, it's a body language thing, so it tells you a lot of things. जब आप हाथ मिला रहे हैं तो make sure कि you have a firm handshake, और जब आप हाथ मिला रहे हैं तो you are giving a full attention to that person that you are handshaking with. तो उसके बाद जो है जब इंटरव्यू शुरू हो जाता है, मेक श्योर कि आप, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस कि भाई आप इंटरव्यू के से पहले आपको बताया जाता है कि भाई 3 लोग होंगे, तो आप 3 फोल्डर बनाएं और हर एक फोल्डर में जो है अपना कवर लेटर, अपना रेज्यूमे. अब यहाँ पे आप एक्सटेंडेड रेज्यूमे ले जा सकते हैं जो एक पेज से ज्यादा होना चाहिए. तो आप इसमें उस फोल्डर में अपना कवर लेटर, उसमें अपना रेज्यूमे जो आपने जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज किया था, और आप एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर रेज्यूमे आप उसमें डाल सकते हैं. और रेफरेंसेस आप 3 कापियां बनाएं या 4 कापियां बनाएं, जितने भी लोग होंगे आपके इंटरव्यू में उसमें उसी के मुताबिक कापीज बनाएं, 3 या 4 फोल्डर्स, और वो हर एक को जो है वो इंडिविजुअली दे दें. सही. उसके बाद जो है जब इंटरव्यू शुरू हो जाता है तो वो जाहिर बात है कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, कुछ बेस करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्वेश्चंस पे, कुछ आपके सॉफ्ट स्किल्स पे, कुछ आपके क्वांटिटेटिव स्किल्स पे. जो मेन कोर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है वो 4 है. They are: number 1, reliability. Are you reliable? Number 2, availability. Are you available? Number 3, teamwork. Are you a teamwork? Can you work in a teamwork, or you cannot? You're just an individual by yourself. Or integrity. So ये 4 चीजें जो है बहुत जरूरी है. इसके अलावा जो है have a positive attitude in the interview. Make sure you have a smile. Make sure that when you are answering question, you are making eye contact with the person who is asking the question, and then also making eye contact with the rest of the good. पहले जो एम्प्लॉयर है उस पर ट्रैश बात ना करे कि भाई मैं, one of the very common questions, why you are leaving your existing job. तो आप ये ना कहें कि भाई उधर तनख्वाह कम है या मैं उधर खुश नहीं हूँ, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है. डोंट एवर से दैट. हैव अ रेफरेंस स्टैंड बाय. अगर उन्होंने रेफरेंस मांग लिया है तो मेक श्योर कि आपके पास होना चाहिए. अगर नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई कैन आई सेंड इट यू थ्रू ईमेल. अच्छी बात यह है कि जब वो इंटरव्यू का कॉल आपको आ जाए तो आप उस वक्त क्लैरिफाई करें कि भाई रेफरेंसेस चाहिए कि नहीं.
آپ کو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کی سیلری ایکسپیکٹیشن کیا ہے. اگر جاب رینج لیٹ سے فرام 80 to 120 ہے تو ویئر ڈو یو فٹ. یہ بھی ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے. اس کا بھی ایک آنسر اس طرح دینا چاہیے کہ بھائی یو ڈونٹ جو ہے اپنے چانسز جو ہے آپ خراب نہ کریں. آپ مینٹلی اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ جب آپ کا انٹرویو ہو جائے تو یو شوڈ بی ریڈی فار ناؤ. ریمبر آئی مینشن ارلیئر کہ جب وہ آپ سے کوشچنس پوچھتے ہیں اور آپ کو ان کوشچنس کا آنسر تو پتا ہے لیکن دا وے یو آنسر اٹ آپ کو وہ طریقہ پتہ نہیں ہے جو 2 طریقے میں نے بتائے ہیں. تو when you walk out of the interview you basically know کہ بھائی جو ہے میں نے تو اچھا انٹرویو دیا تھا لیکن مجھے نہیں بلایا. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے تو جواب اچھے دیے لیکن آپ نے وہ میکینزم فالو نہیں کیا جو کہ ہیومن ریسورسز کے بکس میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. اوکے ڈاکٹر امتیاز صاحب، ابھی میں آپ سے ٹائم بھی ابھی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، لیکن 2 سوال اور پھر میں امین صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے اور اس کے لیے جی بہت. ہمارے پاس کئی سیشن چاہیے. لیکن 2 سوال ہمیشہ انٹرویو میں پہلا سوال پوچھا جاتا ہے ٹیل می اباؤٹ یور اسٹرانگ اسٹرینتھ ریلیٹڈ ٹو دا جاب، اور اخیر میں یہ پوچھا جاتا ہے ویئر ڈو یو وانٹ ٹو سی ان 5 years آف ٹائم، یعنی 5 جی سال جی بعد یا 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. شروع میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہے، تو یہ جو اسٹرانگ پوائنٹس ہے ریلیٹڈ ٹو دا جاب، اور پھر آپ 5 سال میں ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اسٹینڈ، تو ان دونوں کا ذرا سا جواب دے دے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. پھر درمیان میں تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں لیکن یہ 2 کا. جی جی ہاں. تو بیسیکلی وہ جو سوال جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو گیج یو کہ بھئی آپ کل تو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو جاب تو مل گئی ہے اور کل جو ہے وہ پھر آپ چھوڑیں گے تو نہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے ان کو یہ بتا دیں کہ یو آر اے ویری لوئل ممبر. تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہ میرے جو ہے شارٹ ٹرم گولز ہیں اور لانگ ٹرم گولز ہیں. میرے شارٹ ٹرم گولز یہی ہیں کہ جب یہ جاب مجھے مل جائے تو میں افیکٹو ٹیم ممبر ود ان لیس ٹائم اسپین بن جاؤں کہ بھئی تھوڑے سے تھوڑے وقت میں آئی شوڈ اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کمپنی اور ٹو دا ڈپارٹمنٹ. تو دس از مائی شارٹ ٹرم گول. میرا لانگ ٹرم گول یہ ہوگا کہ بھئی میں جو ہے پروجیکٹس کو انڈرسٹینڈ کروں اور اس فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ جو کوالیفیکیشن ہے اس کو امپروو کروں، اور فیوچر میں جو ہے اگر opportunity present itself to me, so I should be able based on my experience and qualification to grab on those opportunities in the future in this organization. تھینک تو یو سو یہ مچ. تو یہ ایک آنسر اس طرح ہے کہ بھئی آپ نے اس کو افینڈ بھی نہیں کیا اور آپ نے اس کو بتا بھی دیا کہ بھئی میں اس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور آئی ول نیور لیو. مطلب آپ کی باتوں کا مطلب ہے کہ اس آرگنائزیشن ایسی باتیں کرے تاکہ اس میں آپ گرو کریں، نہ کہ آپ کہیں کہ میں نے لانگ ٹرم گول تو یہ کہ میں یونیورسٹی میں جا کے پروفیسر بنوں یا کسی اور آرگنائزیشن کا نام لے لیں، نہ مطلب اسی آرگنائزیشن میں نہیں بات کرے اسی you're just یا کیونکہ ruining اکثر your انٹرویو chances. پہ Yes. آتے ہیں نا تو پھر چاہتے ہیں کہ میں آئی وانٹ ٹو بیکم اے پروفیسر ان دا یونیورسٹی. سو The یہ second question that you ask about your core skills. So I know everyone has a core skills, but remember every job has a requirement skills. So you make sure that when this question is asked, you have to mention those skills as your core skill. For example, let's say one of the job requirements says the skills requirement needs 5 years of experience with modeling of such and such software. تو آپ میک شور کہ آپ کو وہ یاد ہو اور اس وقت آپ ان کو کلیئرلی بتا دیں کہ بھئی میرا جو ہے 5 سال، آپ یہ نہیں کہ 5 سال آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیرینس ہے، میرا 7 سال کا ایکسپیرینس ہے اور اس 7 سال میں 5 سال جو ہے وہ ماڈلنگ کے متعلق ہے. تو دے نوز کہ بھئی what are your بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے آپ کے ریزیومے سے they wanted to hear it from your mouth، اور آپ ان کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کمیونیکیشن سکلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اینڈ دیٹس what they are asking you for the interview. بھئی ریزیومے ان کو پتہ چل گیا آپ کو اس لیے انٹرویو میں بلایا ہے.
اب آپ کے کمیونیکیشن سکلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ کیسا پریزنٹ کرتے ہیں. ہاؤ یو پینٹ یور سیلف ود ان دیٹ 1 hour or 1.5 hour ایز پر یور کور لیٹر, ایز پر یور ریزیومے. امین بھائی آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو پھر ہم. امتیاز صاحب ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ انٹرویو بھی ہو گیا, ریزیومے کور لیٹر ہم نے کور کر لیا, اس کے بعد کچھ آرگنائزیشنز اس چیز کو بڑا امپورٹینس دیتے ہیں, وہ ہے تھینکنگ لیٹر. اس کے بارے میں تھوڑا سا شارٹ بتا دیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. میں اس کو امین بھائی ویری گڈ پوائنٹ, ٹائم بھی کم ہے لیکن میں صرف ایک اس میں لائن میں کہوں گا کہ چاہے کوئی آسک کرے یا نہ کرے, ہمیشہ the moment you walk out from the interview, the next step you should or you shall write a thank you email to the interviewer. ہمیشہ چاہے آپ کا انٹرویو اچھا ہو یا برا ہو, ہمیشہ thank you very much for providing me an opportunity for such a great interview. یہ وہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے یہ. It's very important. ڈاکٹر امتیاز صاحب یس امین بھائی. اگر آپ کا لیٹس سپوز فرسٹ انٹرویو ہو گیا, کچھ آرگنائزیشن جس طرح بڑے آرگنائزیشن ہیں اس میں سیریز آف انٹرویوز ہوتے ہیں. جی آپ کو فون پہ انٹرویو ہو گیا, دوسرا آپ کو انہوں نے کال کر دیا پرسنل انٹرویو کے لیے, اور میں بھی تھرڈ انٹرویو, تو ہر انٹرویو کے بعد آپ کو تھینکنگ ای میل کرنا چاہیے. the first one is enough. بالکل, ہر ایک کے بعد ڈزنٹ میٹر وہ فون انٹرویو ہے نہیں. یا وہ ہے. اب یہاں پہ میں اور ایڈ کر رہا ہوں, جب ہمیشہ ریکروٹر آتا ہے, آر وی ایبل ٹو لائک ہمیں ریکروٹر کو بھی تھینکنگ لیٹر کرنا چاہیے یا امپلائر کو؟ ضرور ضرور کرنی چاہیے. ڈاکٹر امتیاز صاحب ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ اپنی کمیونٹی کو مطلب جس میں ہر بندہ آتا ہے, نیو کمر بھی ہو, آلریڈی جو پہلے سے ادھر ہو اور اسٹرگل میں ہو اور اپنی کیریئر سے دور بھی ہو, اور اس کو کون سی ایسی باتیں آپ ان کو یعنی آپ کہے کہ انسپائر کرے یا موٹیویشنل میسیجز ہو, یا کیسے ان کو جہاں پہ وہ اسٹرگل سے کبھی کبھی مایوسی ہو جاتے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں مل رہا. بہت ضروری ہے عمران صاحب. مینٹرشپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے نیو کمر کے لیے. تو جب آپ آتے ہیں اور نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو who is your mentor? This is very very important. ایک تو یہ ضروری ہے آپ اپنی فیلڈ میں اپنا ایک مینٹر ڈھونڈے اینڈ دین ایسوسیٹ یور سیلف ود ہم اور ہر, بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بریڈ اینڈ بٹر کا آپ جس طرح آپ نے بتایا وہ تو ضروری ہے, آپ کو تو کرنا پڑے گا, لیکن ڈونٹ forget about your profession. جب تک آپ کو اپنا پروفیشن نہ ملے اس کو آپ کنٹینیو کریں. آپ سیکیورٹی کی جاب کریں, آپ ٹیکسی چلائیں, جو بھی ہے, لیکن ڈونٹ shy away from going into professional organization, from being a part of a professional organization, from being involving in the community, contributing into the community. یہ بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر امتیاز صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ مینٹرشپ ڈھونڈے, ہماری جو پختون پروفیشنلز کینیڈا, ہم نے کئی مہینوں سے اڈاپٹ مینٹر یوتھ گائیڈنس, یہ پروگرام ہم نے سٹارٹ بھی اس لیے کیے تاکہ کمیونٹی کے میں جو جتنے بھی پروفیشنلز ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, آئی ٹی, سائبر ٹیکنالوجیز, ہیلتھ سائنسز میں, سوشل سروسز میں, اور پھر جو انٹرپرنور ہے بزنس کلاس میں جہاں پہ پختون بڑے بڑے بزنسز میں انوالو ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دونوں میں گیپ ہے پروفیشنلز کیریئر میں اور بزنس کلاس لوگوں میں, ہم ان کو اسی پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں. جس طرح آپ لوگ آئے, اس سے پہلے گلخان تھا, ایک بزنس مین تھا, تو ہم یہ جو پروگرام ہے پختون پروفیشنلز کینیڈا کا, اس کا مین گول بھی یہی ہے کہ آپ کو ادھر مینٹر ملے گا. I think you guys are doing a great job. You should continue what you are doing, and it will provide platform to different people or different members of the community, whether they are a job seeker, whether they intended to start a business, whether they want to go for higher education. So I think you are doing a great job, and you should continue doing this.
تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امتیاز صاحب ونس اگین. ہم آپ کو پھر بار بار بھی بلائیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور ریئلی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کریں. امین بھائی آپ آخر میں اگر کوئی لفظ کہنا چاہے تو آپ کہہ دیں. پھر بس پروگرام بند ہو رہا میں ہے. صرف کمیونٹی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں کوئی ایسی اسکلز ہیں, آپ کچھ اچیو کر چکے ہیں, تو آپ آگے آئیں اور ہمارے پلیٹ فارم کو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اس پلیٹ فارم پہ, اس اسکرین پہ لے کے آئیں گے اور آپ کمیونٹی کو کچھ بتائیں, کمیونٹی کو اپنے ایکسپرٹیز سے, اپنے اسکلز سے ان کو وہ ڈیٹیلز بتائیں اور کسی کی ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ اسکرین, یہ پلیٹ فارم ہر کسی کے لیے اوپن ہے. آپ ہمیں لکھیں اور یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے سرکل میں, اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں میکسیمم لوگوں کے ساتھ, کہ یہ جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے اس سے کم از کم لوگوں کو فائدہ ہو. جی فرحان صاحب. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو امین بھائی سو مچ. آپ کو سارے دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت شکریہ. آپ بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ رہے, فیس بک, واٹس ایپ دیکھے, اور ہم ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ حاضر ہوں ہم نئے مہمان کے ساتھ. ابھی اللہ